فافترق في النية قلنا هذا ينتقد بغسل الثوب والبدن عن النجاسة فيضطر إلى بيان وجه المسألة وهو أن الوضوء تطهير حكمي لأنه لا يعقل في المحل نجاسة فكان كالتيمم في شرط النية ليتحقق التعبد. وهذه الوجوه تلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير. اچھا، اب آخر میں وہ جو علل تردیہ تھی نا، ان کے دفع کے جو 4 طریقے تھے ان میں سے مناقضہ رہ گیا نا، مناقضہ بھی کہتے ہیں، نقض بھی کہتے ہیں اس کو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ مناقضے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میاں تم جس وصف کو جس حکم کے اس بات کے لیے علت بناتے ہو، اور اس علت کے اوپر بنا رکھتے ہو دلیل کی، سورہ کبریٰ بناتے ہو، تو وہ جو تمہاری دلیل بن جاتی ہے نا، وہ دلیل بجمیع مقدماتی ہی کسی اور جگہ میں جو تمہارے مدعا کے خلاف ہے، ایک اور جگہ میں وہ دلیل بجمیع مقدماتی پائی جاتی ہے، لیکن تمہارا دعویٰ وہاں سے متخلف ہے، تمہارا دعویٰ نہیں. تو پتہ لگا کہ تمہاری دلیل عام ہے کس سے؟ تمہارے دعوے سے، اور عام سے خاص ثابت نہیں ہوتا. حیوان ثابت ہو جائے گا تو کیا انسان ثابت ہو جائے گا؟ ضروری ہے، ممکن ہے بقر کی شکل میں ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے مناقضہ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میاں تمہاری دلیل بھی جمیع مقدماتی ہی فلاں جگہ پائی جاتی ہے اور وہاں تمہارا دعویٰ نہیں ہے. اس کی مثال دیتے ہیں آپ کو، کہتے ہیں دیکھو ہمارے نزدیک، اور شواف پہلے تو اپنا مذہب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے. شوافی کے نزدیک وضو میں بھی نیت شرط ہے. تو تیمم میں بھی نیت شرط ہے. آئی سمجھ میں؟ تو شوافی نیت کی شرطیت پر وضو اور تیمم میں استدلال کرتے ہیں. کہتے ہیں میں دیکھو وضو کیا چیز ہے؟ طہارت ہے. وضو کیا چیز ہے؟ طہارت. تو جو بھی طہارت ہو اس میں نیت شرط، یہ کبریٰ. وضو کیا چیز ہے؟ طہارت. یہ کیا؟ صغریٰ. جو بھی طہارت ہو اس میں نیت شرط، یہ کبریٰ. جیسے تیمم، جیسے تیمم کیا ہے؟ طہارت. تو اس میں نیت شرط. تو وضو کیا ہے؟ طہارت. تو اس میں بھی شرط. تو دیکھو میاں طہارت کو انہوں نے علت بنا دیا. اشتراط وضو کے لیے طہارت کو کیا بنا دیا؟ علت. اچھا، تو لہٰذا انہوں نے وضو میں اشتراطی نیت کو اس طریقے سے ثابت کر. سمجھے وہ بات کو کہ نہیں سمجھو؟ الوضوء طہارۃ
یہ صغرا. وکل طہارت تشترط فیہ النیۃ، یہ کبرا. فالوضوء تشترط فیہ النیۃ، یہ نتیجہ نکالا انہوں نے. کالتیمم، جیسے تیمم، وہ بھی طہارت ہے، نیت شرط ہے اس میں. وضو بھی طہارت ہے، نیت شرط ہونی چاہیے. نہیں سمجھو شیخانوں؟ اچھا، فرماتے پھر میاں جب دونوں طہارت ہیں تو فکیف افترقا فی النیت، نیت میں دونوں میں فرق کیوں ہوگا کہ تم کہتے ہو احناف کہ وضو میں شرط نہیں ہے اور طہارت میں اور تیمم میں شرط ہے، یہ فرق کیوں کرتے ہو تم؟ قلنا سے مناقضہ کرتے ہیں اس دلیل کے اوپر. اس کو کہتے ہیں، اس قیاس کو ہم دفع کر دیں گے. کس طریقے سے؟ مناقضے سے. کہ اچھا میاں اگر تم کہتے ہو کہ طہارت علت ہے اشتراط وضو کے لیے، تو جہاں طہارت وہاں اشتراط نیت، جہاں طہارت. تو یہ بتاؤ کہ یہ کپڑا دھونا جب نجس ہو جائے تو یہ طہارت ہے کہ نہیں؟ تو پھر نیت شرط ہوگی. تمہارا کپڑا بغیر نیت کے صاف نہیں ہوگا، پہلے نیت کرو گے. نیت میں کڑے رد اخلاصا دا کپڑین زمد پار تطہیر. سمجھ آئی نا؟ پہلے نیت کرنی پڑے گی کہ نیت کی میں نے اخلاص قلب سے کہ بھئی یہ کپڑا میں دھوتا ہوں صفائی کے لیے، طہارت کے لیے. تو پھر کپڑا دھو گے تو پاک ہوگا، ورنہ. اسی طرح بدن نجس ہو جائے تو اس کو دھونا کیا ہے؟ طہارت ہے کہ نہیں ہے؟ تو تم تو کہتے ہیں جو بھی طہارت ہے اس میں نیت شرط ہے. تو پھر بدن کو بھی جب دھو گے نا نجاست سے تو وہاں بھی نیت کرنی پڑے گی پہلے، ورنہ پھر بدن پاک. یہ بتاؤ، یہ وہ تمہاری علت پائی گئی، تمہاری علت پائی گئی، وہ طہارت پائی گئی نا غسل الثوب اور غسل البدن میں. تو تمہارا دعویٰ ہے. شوافی بھی اشتراطی نیت نہیں مانتے اس میں، تو دعویٰ متخلف ہو گیا نا. دلیل پائی گئی، دعویٰ متخلف. تو یہ کیا ہو گیا؟ مناقض. آئی سمجھ میں؟ قلنا ھذا ينتقض بغسل الثوب والبدن عن النجاسۃ، یہ تو منتقض ہو جائے گا. آئی سمجھ میں؟ فَيَضْطَرُّ إِلَى بَيَانِ وَجْهِ الْمَسْأَلَةِ. اب شافی آدمی جو ہے کہتے وہ مجبور ہو جائے گا، جب یہ مناقضہ ہم کر دیں گے تو وہ تو پھنس گیا. جب پھنس گیا تو اب کیا کرے گا؟ اب مسئلے کی صحیح صورتحال بتائے گا. مسئلے کی کہ وہ کہے گا یار کہتے ہیں بات یہ ہے، شوافی پھر یوں کہیں گے اور وہ بات معقول بات ہے کہ میاں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو وضو ہے نا، وضو یہ ایک تعبدی تطہیر ہے. کیا ہے؟ تطہیر تعبدی ہے.
یعنی حکم ہوا باری تعالیٰ کی طرف سے سمجھ میں آ گئی ہے وضو کا. تو اب باری تعالیٰ کا حکم ماننا کیا ہے؟ عبادت. کیا ہے؟ عبادت. ورنہ حقیقت میں تو میاں بدن سے نجاست نکلی تو فرض کرو یہاں سے خون نکلا، تو اب حکم کیا ہے کہ جب نماز پڑھو گے تو وضو کر لو. وضو کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ پچھلا وضو تو اگر تھا تو وہ تو ٹوٹ گیا. لیکن یہ بتاؤ کہ خون نکلا ہے اس انگوٹھی سے تو حکم کیا ہے کہ چہرہ بھی دھو لو. چہرے سے خون نکلا، یہ ہاتھ بھی سارا ادھر تک دو. ادھر سے خون نکلا، ادھر سے اور پیروں سے اور سر پر جو مسح کرتے وہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں یہ تو حقیقتاً ازالہ نجاست نہیں ہے. وضو کیا ہے؟ حقیقتاً تو ازالہ نجاست ہو. کیوں؟ حقیقی نجاست تو کدھر ہے یار؟ وہ تو ایک انگوٹھی سے. اگر حقیقتاً ازالہ نجاست ہو تو بات الگ ہے. جیسے آپ کے کپڑے کے اوپر نجاست پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو دھو لیتے، یہ حقیقتاً ازالہ نجاست ہے. یا بدن کے اوپر نجاست پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو دھو لیتے، یہ حقیقتاً ازالہ نجاست ہے. لیکن وضو ایسا ہے نجاست نہیں ہے، لیکن باری تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ بس وضو کر لو. تو اب یہ باری تعالیٰ کا حکم ماننا کیا ہے؟ عبادت. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، تو یہ وضو نجاست نہ ہونے کے باوجود انداموں کو دھونا یہ کیا ہے؟ تعبد. باری تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں بھائی تو عبادت ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہے وضو کا یہ خلاف قیاس ہے. خلاف ہے. دیکھیں میاں قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بدن سے نجاست نکلے تو یا تو وہی جگہ پلید ہونی چاہیے جہاں سے نکلی ہے، باقی بدن کو پلید نہیں ہونا چاہیے، تو اسی جگہ کو دھو لو. قیاس تو یہ چاہتا ہے. اچھا، اور یا اگر تم کہتے ہو کہ نہیں یہ باقی انداموں کو بھی دھونا پڑے گا تو پھر سارے بدن کو دھو لو بھائی. پھر تو اس کا تقاضا یہ کہ سب بدن کو، یا تو صرف اس جگہ کو دھو. اور نہیں اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اور یہ تو جناب وہ اس جگہ سے خون نکلا تو پھر یہ ہاتھ بھی دھونے پڑیں گے، چہرہ بھی دھونا پڑے گا، پیر بھی دھونا، تو پھر یہ ہاتھ اور پیر اور چہرے کو دھوتے ہو تو باقی بدن نے کون سا قصور کیا؟ باقی کو بھی دھو لو. تو اب قیاس کے تقاضے دو ہیں، یا تو صرف اس کو دھو لو باقی کسی کو نہ دھو لو، یا دھونا ہے تو پھر سب بدن کو دھو لو. آئی سمجھ میں؟ تو یہ کیا کہ چار انداموں کو دھو لو اور باقی بدن کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر بھی کام نہیں بنے گا.
اور باقی بدن کے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 4 انداموں کو دھو۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ 4 انداموں سے کام بن جائے؟ نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے وضو کا حکم یہ خلاف قیاس ہے، لیکن شریعت نے دیکھا، شریعت کے احکام تعبدی ہوتے ہیں، تو شریعت نے بعض چیزوں میں تو سارے بدن کو دھونے کا حکم دیا، بعض چیزوں میں، بعض نجاستوں کے نکلنے میں سارے بدن کو دھونے کا حکم دے دیا، اور بعضوں میں نہیں دیا، 4 اندام کو دھونے کا حکم دے دیا۔ جیسے دیکھو منی نکلے دفع و شہوت کے ساتھ، تو کیا حکم ہے؟ ہاں، اب غسل ہے سارے بدن کو دھونا۔ حالانکہ منی تو وہ خاص جگہ سے نکلی ہے نا بھائی، وہ کوئی سارے بدن سے نکلی ہے؟ آنکھوں سے منی نکلی ہے، منہ سے نکلی ہے، سمجھ میں آئیے؟ لیکن شریعت نے حکم دے دیا کہ اس کیفیت سے اگر منی نکلے تو پھر تم پر غسل واجب ہے، سارے بدن کو دھونا۔ تو دیکھو یہ حکم شرعی ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو یہ تعبدی حکم ہے۔ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اس کو ماننا۔ اس میں عقل کو دخل دو گے تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ عقل کا تقاضا ہے کہ منی جس جدر سے نکلی ہے وہی جگہ دھو لو بس، باقی بدن کا کیا قصور ہے کہ تم نے اس کو لتاڑ دیا، صابن ملتے ہو، پانی بہاتے ہو، تو یہ قیاس کا تقاضا ہے؟ نہیں، لیکن حکم الہی ہے، لہذا تعبد ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اسی طرح وضو ہے، سمجھ آئیے کہ وضو میں وہ تو کہیں جگہ سے نکلی ہوگی کوئی نجاست جس پر غسل کا حکم نہیں ہے، تو شریعت نے کیا حکم دیا؟ وضو کرو، 4 اندام دو، کہ یہ 4 اندام جو ہیں یہ اصول البدن ہیں جن کے دھونے کا حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصول البدن اور اصول تصدیر المعاصی۔ دیکھو یہی 4 اندام جن کو وضو میں آپ دھوتے ہیں، ایک تو بدن کے لیے بھی یہ اصول ہے، دوسرا یہ کہ اگر گناہ صادر ہوتے ہیں تو وہ بھی اکثر و بیشتر انہی انداموں سے صادر ہوتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں نا، تو حضور نے فرمایا کہ وضو کے قطرات کے ساتھ اس اندام کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو چونکہ ان انداموں سے گناہ ہوتا ہے، اس لیے انہی انداموں کا حکم دے دیا گیا تاکہ ان کے گناہ جھڑ جائے۔ تو بہرحال یہ ایک حکم تعبدی ہے۔ وضو کیا چیز ہے؟ اس لیے فرمایا کہ میاں وَهُوَ أَنَّ الْوَضُوءَ تَطْهِيرٌ حُکْمِيٌّ، وضو کیا ہے؟ تطہیر حکمی، یعنی تطہیر تعبدی، باری تعالیٰ کا حکم ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يُوْخَلُ فِي الْمَحَلِّ نِجَاسَةٌ، کہ دیکھو جن جن انداموں کو تم دھوتے ہو وضو میں وہاں نجاست ہے؟ سب انداموں میں نجاست نہیں ہے، لیکن مولا نے فرما دیا کہ دھو لو، تو بس اب وہ دھونا عبادت بن گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے وضو خلاف قیاس حکم تعبدی، اسی طرح تیمم بھی خلاف قیاس حکم تعبدی،
میاں مٹی سے نجاست کا ازالہ ہوتا ہے؟ مٹی تو ملو گے نجاست میں تو اور وہ گندا کر دے گا، لیکن یہاں فرما دیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ فرما دیا کہ بس تیمم کرو، اگر پانی نہ ملے یا استعمال پر قادر نہیں ہو تیمم کرو۔ تو یہ تیمم سے کوئی نجاست کا ازالہ تو نہیں ہوتا، لیکن مولا نے حکم کر دیا تو بس اب یہ کرنا عبادت بن گیا۔ تو تیمم بھی کیا ہے؟ حکم تعبدی، جیسے وضو ہے، اس لیے فرمایا فکان کالتیمم فی شرط نیتی۔ تو انہوں نے کہا وہ بھی تعبدی ہے تو تیمم بھی تعبدی ہے، یار تو تیمم میں اگر نیت شرط ہے تو وضو میں بھی شرط ہونا چاہیے۔ شوافی نے کہا وہ بھی تعبدی تو یہ بھی تعبدی۔ آج سمجھ میں؟ لیتحقق التعبد، کیونکہ عبادت تو میاں بغیر نیت کے نہیں ہوتی، عبادت تو بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ نماز آپ پڑھتے ہیں بغیر نیت کے ہوتی ہے؟ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں تو عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، تو جب یہ بھی عبادت ہے، تیمم بھی عبادت ہے، تو عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، لہذا تیمم میں جیسے نیت ہے جیسے وضو میں بھی نیت۔ تو اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں میاں کہ وضو کو عبادت بناتے ہو تو نیت کرو، کہ نیت کے بغیر وہ عبادت نہیں ہے، وہ تو عادت ہے۔ بات صاف ہو گئی کہ نہیں؟ ہاں، کہتے میاں اب تم نے بات بنا دی، اب صحیح بات ہو کہ عبادت بناتے ہو تو نیت کرو، کہ عبادت بغیر نیت کے تو ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر بغیر نیت کے وضو کر لیا تو نیت کے بغیر جو وضو ہوا وہ وضو تو ہے، یعنی نماز تو اس سے ہو جائے گی، لیکن وہ وضو عبادت ہے نہیں، وضو میں عبادت کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں میاں اب تم نے صحیح بات کر، شوافی نے اب یہ جو بات کی ہے اب یہ صحیح کہ عبادت بناتے ہو تو نیت کر لو، تو عبادت کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ لیتحقق التعبد، کہتے ہیں میاں بس یہ تو مناقضہ بھی ختم ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ میاں قیاس اگر مخالف کرتا ہے اور آپ نے ان چار وجوہ میں سے کسی وجہ سے اس کو دفع کر دیا تو فہذہ الوجوہ تلجئ اصحاب الطرد الی القول بالتاثیر، یہ جو وجوہ ہے اربعہ دفع قیاس کے لیے، میاں اس کے قیاس کے اوپر آپ نے اگر ان وجوہ سے اعتراض کر دیا تو لازماً اس کو اپنی علت تردیہ چھوڑنی پڑے گی اور جانا پڑے گا کسی کی طرف؟ علت مؤثرہ کی طرف، علت قول بالتاثیر کرنا پڑے گا، کیونکہ تردیہ سے تو کام نہیں بنا، تردیہ کو تو آپ نے اس کے اوپر نقض کر دیا، اس کو تباہ کر دیا، اب وہ تو حیران رہ گیا، اب وہ کدھر جائے گا؟ علت تردیہ کو چھوڑے گا، اپنے دعویٰ کے اس بات کے لیے وہ کدھر جائے گا؟ علل مؤثرہ کی طرف۔ اس لیے کہتے ہیں یہ وجوہ مجبور کر دے گا اصحاب طرد کو الی القول بالتاثیر، قول بالتاثیر کی طرف۔ سمجھ آ گئی ہے؟